औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े बहुत तकलीफ़ में हैं और एक खून का रक़्स जारी है हर तरफ। ना हस्पतालों को छोड़ा जा रहा है, ना स्कूलों को छोड़ा जा रहा है, ना एम्बुलेंसों को छोड़ा जा रहा है। बर्बरियत है, जुल्म है, ऐसा जुल्म है कि नाकाबिले बयान जुल्म है वल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला आसानियाँ करे अहले फ़लस्तीन के लिए, अहले इस्लाम के लिए आसानियाँ करे, आमीन। तो देखने की ज़रूरत यह है कि जो फ़लस्तीन की सरज़मीन है इस पे जो अहले यहूद हैं उनका कब्ज़ा कैसे हुआ था और किस तरह उन्होंने अपना जो पंजा है यहाँ पे आके मजबूत किया था। दरअसल 1897 में एक ज़ायनिस्ट तहरीक का आगाज़ हो गया था। जैसे ही उस तहरीक का आगाज़ हुआ तो साथ ही उन्होंने इसराइल के क़याम के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी थी। उस वक्त ये जो सारा एरिया था फ़लस्तीन का, ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, जो ऑटोमन एम्पायर थी उसका हिस्सा था फ़लस्तीन। और जब इसराइल के क़याम के लिए कोशिशें स्टार्ट हुईं तो एक वफ़द ज़ायनिस्ट तहरीक का वो गया सुल्तान अब्दुल हमीद के पास, जो कि सल्तनत उस्मानिया का मेरा ख़्याल है कि आखिरी सुल्तान था। उसके पास गया और इसराइल के क़याम की बात की और कहा कि अगर आप फ़लस्तीन में यहूदियों को कुछ जगह दे देते हैं तो उसके बदले में हम सल्तनत उस्मानिया का जो कर्ज़ है वो सारे का सारा कर्ज़ उतार देंगे। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो चुकी थी और उस पर ख़ासा जो है वो कर्ज़ मौजूद था। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने ये जो वफ़द आया इनको सख्ती के साथ जो है वो वापस भिजवा दिया, इनकार कर दिया और इनको कहा कि अगर तुम लोग इस सरज़मीन का एक तिनका भी चाहोगे तो हम तुम्हें जो है यहाँ पे उसके लिए एक तिनका भी देने को तैयार नहीं हैं। ये वफ़द वापस चला गया और उसके बाद खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और ये साजिशें इतनी बड़ी कि 1917 में जो है वो सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद को उसके ओहदे से मासूल कर दिया गया और पूरी जो ऑटोमन एम्पायर थी 1917 में इसका ख़ात्मा हो गया। उसके बाद 1920 से लेके 1948 तक जो फ़लस्तीन की सरज़मीन है ये बरतानवी मैंडेट में रही है। बरतानिया ने इस पे तसल्लुत कर लिया था और बरतानिया के मैंडेट में ये 20 से लेके 1948 तक ये सरज़मीन रही है। और उसके बाद 48 से एक साल पहले 1947 में ये फ़ैसला हुआ था कि ये जो सरज़मीन है इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा जो है वो यहूदियों को दे दिया जाए, एक हिस्सा जो बाकी मुसलमान हैं, बाकी मुसलमान अरब हैं उनको दे दिया जाए और जो बैतुल मक़दिस होगा ये आलमी मैंडेट में रहेगा। और जब ये फ़ैसला किया गया तो उसमें जो 55% इलाका था वो अहले यहूद को देने का फ़ैसला हुआ। हालांकि जो यहूदी थे उस वक्त उनकी तादाद मुसलमानों से कहीं कम थी। इसके बावजूद ये ज़ालिमाना फ़ैसला किया गया कि अहले यहूद को उस सरज़मीन का 55% हिस्सा इनायत कर दिया गया, उनकी झोली में डाल दिया गया। और जो बाकी हिस्सा था और बैतुल मक़दस था, बैतुल मक़दस पे जो है वो आलमी मैंडेट को तस्लीम कर लिया गया। तो जब बरतानिया वहाँ से चला गया और इसराइली रियासत का ऐलान हो गया तो उसके बाद से जब से इसराइली रियासत का ऐलान हुआ तब से इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का भी आगाज़ हो गया। उसके बाद इसराइल और दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनकी कई जंगें भी हो चुकी हैं, जिनमें से एक बड़ी जंग 1967 की जंग है। इस जंग में जो अहले अरब थे, अरब के बहुत सारे ममालिक थे, उनको शिकस्त हुई थी और इस जंग के नतीजे में इसराइल ने फ़लस्तीन के एक बहुत बड़े रकबे पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसको आप नक्शे में देख सकते हैं। और वो इसराइली रियासत जो कि स्टार्ट में बहुत छोटी सी रियासत थी, बढ़ते बढ़ते उनका तसल्लुत इतना बढ़ गया कि इस वक्त जो गज़ा और बाकी फ़लस्तीन है वो बहुत ही छोटी सी सरज़मीन में मौजूद है, जबकि बाकी सारा हिस्सा इसराइल के पास है। ऐसे में जो गज़ा है उनकी जंग से पहले क्या सूरत हाल थी, जंग के बाद तो हालात ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मखदूश हैं। देखने की ज़रूरत यह है कि उससे पहले क्या सूरत हाल थी। तो हकीकत यह है कि जो गज़ा का इलाका था वो उसको आलमी इदारों ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार दिया। वहाँ पे गज़ा में जो बेरोज़गारी का तनासुब था आलमी बैंक के मुताबिक वो 40%
تھا، یعنی 40% لوگ بے روزگار تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کی 65% آبادی جنگ سے پہلے بھی وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، اور 63% لوگ غذائی قلت کا شکار تھے غزہ کے اندر۔ اور جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے ان میں سے نصف آبادی 19 سال سے نیچے بچوں کی ہے، جو نوجوان ہیں 19 سال سے کم ہیں، نصف آبادی ایسے بچوں یا ایسے لڑکوں کی ہے، ایسے لوگوں کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی آبادی، نہ ان کے پاس کرنے کو کچھ کام ہے، نہ ان کے پاس جابز ہیں، اور جو اس کی پوری سیکیورٹی ہے غزہ کی وہ اسرائیل کے پاس ہے، نہ وہ وہاں پہ جابز دے رہے ہیں، نہ ان کو ترقی کرنے دے رہے ہیں، نہ ان کو وہاں سے باہر نکلنے دیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اگر نکلنا ہے تو بہت زیادہ ایمرجنسی کی صورت میں بہت ساری چیک پوسٹوں کے بعد جو ہے وہ ان کو نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ایک جیل کا تصور اس سے پہلے ہی موجود تھا۔ تو جب آپ ایک ریاست کو، ایک ملک کو اتنی جو آبادی ہے 50-60 لاکھ کی، ان کو اس طرح کارنر کریں گے، ان پہ جو ظلم و بربریت ہیں ان کے پہاڑ توڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو کہ 7 اکتوبر کو نکلا، کہ جس میں حماس نے طوفان الاقصی کے نام سے اسرائیل پہ اٹیک کیا۔ اب ان کو کیا سوچی تھی کہ وہ اٹیک کرتے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ اتنا تنگ کریں گے لوگوں کو، اتنا جو ہے وہ آپ ان کو سپریس کریں گے، ان کو دبائیں گے، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یوں ہی نکلے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو باقی مسلمان ہیں، ہم لوگ ہیں، دیگر ممالک کے لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس موقع پہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو پہلا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اہل فلسطین کے درد کو، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اگر وہاں پہ تکلیف ہے، وہ لوگ پریشان ہیں، تو وہ مراحل خدا نخواستہ ہمیں بھی ان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے تو اس کے بعد ہم ان کے بارے میں آواز بھی اٹھائیں گے، ان کے بارے میں ہم سوشل میڈیا کا استعمال بھی کریں گے، ہم ان کے بارے میں جب ان کے درد کو محسوس کریں گے تو ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے ان کے لیے۔ نمبر 2، دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ چھوٹی سی ریاست اسرائیل کے نام سے جو ہے، اور اہل یہود جن کی تعداد پوری دنیا میں غالباً 1.5-2 کروڑ ہے، وہ کس طرح انہوں نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن ان کی محنت، ان کی کوشش، اور علمی میدان میں ان کی جو ہے نا آگے تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمیں بھی اہل اسلام کو اس بات کو سوچنا ہے کہ وہ علمی طور پہ، معاشی طور پہ، اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، علمی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن اگر سٹیپ اٹھا لیا جائے، پہلا قدم اٹھا لیا جائے، تو انشاءاللہ اس سے کوئی خیر برآمد ہو سکتی ہے۔ اگر ہم سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اسرائیل اور اہل یہود کا، کہ جب ایک سروے کیا گیا امریکہ میں، تو وہاں پہ جو 10 اگر یہودی تھے ان سے بات کی گئی، تو ان میں سے 6 لوگ ایسے تھے کہ جن کا اسرائیل کے ساتھ ایک جذباتی تعلق تھا۔ 10 میں سے 6 لوگوں کا اسرائیل کے ساتھ ایک ایموشنل جو ہے وہ تعلق تھا۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہماری بھی تعداد اتنی ہونی چاہیے، ہمارے اہل اسلام کا بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ، اہل فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے، اہل یہود نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ کیسے مضبوط کیا، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ امریکہ میں اس وقت بسنے والے یہودیوں کی تعداد 60 لاکھ ہے، اور ان کی جو سالانہ آمدن ہے ان میں سے نصف لوگ ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدن $1,00,000 سے زائد ہے۔ سالانہ آمدن $1,00,000 سے زائد ہے، مطلب 60 لاکھ اگر یہودی ہیں تو ان میں سے 30 لاکھ یہودی ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدن $1,00,000 سے زائد ہے، جبکہ یہی جو ریشو ہے جو امریکہ کے لوگ ہیں ان میں 19% ہے۔ یعنی یہودیوں میں 50% لوگ ایسے ہیں جو سالانہ $1,00,000 کما رہے ہیں، جبکہ امریکی خود ان میں سے 19% صرف ایسے ہیں کہ جو سالانہ $1,00,000 کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ 23% یہودی ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدن
$2 लाख سے بھی زائد ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کس طرح انہوں نے معاشی طور پہ محنت کی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے امریکہ میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پڑھائی کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ 36% امریکی یہودی وہ ہائی اسکول کے بعد پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کر چکے ہیں یہودیوں میں سے 36% لوگ، جبکہ یہی تناسب امریکہ کے لوگوں میں صرف 14% ہے۔ 14% امریکی ایسے ہیں جو کہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہی تناسب یہودیوں میں 36% ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے علمی طور پہ بھی اپنے آپ کو کیسے مضبوط کیا ہے، کیوں جو ہے نا ان کی جو شکنجہ ہے پوری دنیا پہ کیوں اتنا زیادہ مضبوط ہے، ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ اگلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے ڈونیٹ کریں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تنظیم ایسی ہے، کوئی NGO ایسی ہے، کوئی پرسن ایسا ہے کہ جو ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہے اور آپ کو اس پہ اعتماد ہے، تو ہم اتنا ضرور کریں کہ ہم ان کے لیے پیسے خرچ کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کو ضرورت ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ اگلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کو 70 صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ظالموں کے خلاف جو ہے وہ قنوت کروائی تھی۔ تو ہم بھی جو ہے نا دعا کو بے معنی مت سمجھیں۔ بعض لوگ اس موقع پہ دعا کو ایک بے معنی سی چیز سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھنا چاہیے، ان کے لیے جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی کچھ ہونا چاہیے، لیکن دعا کو ایک بے معنی سی چیز قرار دینا یہ تصور درست نہیں ہے۔ دعا کا بھی ایک اثر ہے، باہر بھی ضرور نکلنا چاہیے، لیکن اگر ہم نہیں نکل سکتے، ان کے لیے جو ہے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تو دعا بھی ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو ہم نے استعمال کرنا ہے، تو ان کے لیے میکسیمم دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اہل فلسطین کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آخر میں فیض کی ایک نظم کے کچھ اشعار ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ فیض کہتے ہیں: دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام و نشاں راہوں میں، جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم۔ تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔